اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری، ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن تصور مرشد کی فضیلت، اس کا انتہائی اہم اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، تصور مرشد کی فضیلت کا آخری حصہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہر بات کو توجہ سے سنیں گے اور ان باتوں پر خوب تفکر کریں گے۔ ان شہادتوں سے ہم یہ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہمیں تصور مرشد کے حوالے سے کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ سامعین، حضور مزید فرماتے ہیں کہ سونا جاگنا مرشد ہووے، ترنا پھرنا ہادی، اے مفعول ہو جائے جس دم، فاعل ذات خدا دی، نال تصور مرشد کامل، حاصل قلب حضوری، جے نا پاس تصور مرشد، دین ایمانو دوری۔ یعنی جب انسان دوئی کے وہم سے نکل جاتا ہے کہ اس کے سوا دوسرا بھی کوئی ہے اور مرشد کی صورت میں مکمل غرق ہو جاتا ہے، یعنی غرق فنا فی توحید، تو پھر مرید خود ہی مرشد کی صورت ہو جاتا ہے۔ اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب مرشد ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فرمایا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ بس جب انسان اپنی ذات کو بھول کر مرشد کی ذات میں محو ہو جاتا ہے تو طالب حق مکمل وہی صورت، وہی گفتار، وہی کردار بن جاتا ہے جو مرشد کا ہو۔ صرف دنیا کے سامنے ایک پردہ ہوتا ہے اور مرید کبھی کبھی اس تلاش میں ہوتا ہے کہ آخر میں کہاں ہوں۔ سامعین محترم، جو اردو کی گرامر کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ یہی بات حضور فرما رہے ہیں کہ جب مرشد ہی مرشد ہو جاتا ہے، مرید اور مرشد کی ذات ایک ہو جاتی ہے، تو پھر مرشد فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا، اور مرید مفعول ہو جاتا ہے یعنی اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام مرشد کے ارادے اور اس کی رضا کے بغیر نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے سرکار کا دیوان امیر میں ہی ایک شعر ہے کہ اے ارادے اے رضاواں سب تیریاں، کریں تو آپ تے وکھاویں میریاں۔ اس کے بعد مزید حضور فرماتے ہیں کہ نال تصور مرشد کامل، حاصل قلب حضوری، جے نا پاس تصور مرشد، دین ایمانو دوری، موتو قبلا انتا موتو، نال تصور حاصل، بنا تصور مرشد کامل،
مول نہ ہووے واصل۔ سامعین، قلب حضوری ہونا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا انسان کی زندگی کے لیے سانس لینا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ بغیر قلب کی حاضری کے نماز انسان کو جہنم کے آخری گڑھے تک لے جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس پرستی اور بت پرستی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مردہ قلب کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں اسے ہی سجدہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے خیال میں ہو۔ اب سجدہ تو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا، اور شرک ظلم عظیم ہے، یعنی اپنی ذات پر ہی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی بات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کی ہے کہ باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں، یعنی جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، اذانیں دے لو، بغیر حضوری قلب کسی چیز کی منظوری نہیں۔ یہی بات حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کا نام ہے، اور مناجات کا محل دل ہے۔ اگر دل غافل ہو تو قلبی نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے پھر زبانی کلامی ہم پورا قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ یہی بات حضور نے کی ہے، اور ساتھ طریقہ بھی سمجھا دیا کہ کامل مرشد کی رہنمائی اور تصور مرشد سے قلب حضوری حاصل ہوگا۔ اور اگر تو تصور مرشد سے بھاگتا ہے تو پھر جان لے کہ تو دین اور ایمان دونوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، جو آپ کا فرمان ہے کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی جو موت سے پہلے مر گیا وہ سدا زندہ رہے گا۔ لیکن موت سے پہلے موت کا مقام نصیب کیسے ہوتا ہے؟ جان لو کہ اگر اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی ہستی سے گزر کر دیکھو، اور تصور مرشد ہی اس حکم کو بجا لانے کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ اس انداز میں کہا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یعنی ہر جگہ پر حاضر و موجود تیرے مرشد کا جلوہ یعنی رب کا جلوہ دکھا دے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، یعنی مرشد کا رخ انور ہی موت کے قریب لے جاتا ہے۔ دے کے احساس زباں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، یعنی فقر کے مقام تک پہنچا کر تیری ہر ادا اور زبان کو ہی تلوار کر دے، پھر جو تو کہے وہ ہو جائے۔ لیکن یہ سب مقام تصور مرشد کی ہی بدولت ہیں، بغیر تصور مرشد طالب کبھی بھی وصل کی راہ کو نہیں پا سکتا۔ سامعین محترم، آخری بند میں حضور فرماتے ہیں کہ نال فکر دے ذکر ہمیشہ لازم پکڑی یارا، وچ تصور مرشد کامل مرسی یار نیارا، یعنی تصور مرشد کے ساتھ جو کامل مرشد ذکر بتا دے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ فنا ہو جانے کا راستہ بنا کے دے گا، اور مرشد کے تصور میں ہی تجھے سچا اور پیارا یار ملے گا۔ اس کے بعد ہے کہ طالب صادق صدق یقینوں کرے تصور ہادی، فکر غما تھی ملے خلاصی، رحمت ہوئے خدا دی۔ سامعین محترم، کہ اے طالب حق، سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ ہر وسوسے سے آزاد ہو کر اپنے سچے ہادی کا تصور کر، تجھے ہر دنیا اور آخرت کے فکر سے خلاصی ملے گی،
اور اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ لے گی۔ آخری شعر میں حضور فرماتے ہیں کہ وچ تصور مرشد پیارے، حاصل فقر فقیری، جے انکار لے آویں پائیں لعنت گیری، بس کر مرلی صفت تصور ختم نہ ہووے یارا، جس نے مرشد رب کر جاتا پایا بھید نیارا۔ سامعین محترم، جس فقر کو پانے کی جستجو میں تو مارا مارا پھرتا ہے، اس کی کنجی تصور مرشد ہے۔ مرشد کے تصور سے ہی فقر حاصل ہوتا ہے، اور اگر تو تصور مرشد کا انکاری ہے تو جان لے کہ ابلیس بھی صورت کا ہی انکاری تھا، بے صورت کا نہیں۔ اسے بھی لعنت کا توق ملا، اور تو انکار کرے گا تو تجھے بھی لعنت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سامعین، تصور مرشد سے انسان کو اتنے مقام نصیب ہوتے ہیں، اور ہر ایک عمل بھی تصور مرشد کی بدولت ہی پروان چڑھتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ عقیدت مند جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو وہ اپنے شرعی مرشد کا تصور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور بھی کامل اور حقیقی مرشد کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور کامل توحید کے وضو کے بغیر تصور بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی شرط طالب کا صادق ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط مرشد حقیقی ہو، شرعی مرشد نہیں۔ یہ ایک الگ مقام ہے کہ مرشد حقیقی کے کرم کے بعد ہر صورت ہی مرشد کی صورت نظر آتی ہے، لیکن اس مقام تک آنے سے پہلے جو طریقت ہے اول سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ضروری ہے۔ آپ دانت کے ڈاکٹر سے دل کا علاج کروانے چلے جائیں تو ایسا تو طریقت میں ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس جو سودا ہوگا وہ وہی دے گا نا۔ غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ سرکار نے یہ کتابیں شہادتوں کے طور پر لکھی، ان کے فیض کا چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ کوئی پیاس کی حاجت لے کر آئے تو صحیح، ہماری تو دعا ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں۔ مالک کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، حق کی آواز بنیں، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔